بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوض کوثر کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو بات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہو گیا۔ جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ باپ کے سامنے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اسی طرح اونچی رہی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرأت اب اتنی بڑھ گئی۔ غصے میں اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں پاہی چلے گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی پریشان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ، کیسے بچایا؟ عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کر دیجئے، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، خدا معاف کرے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور معیاری بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی، امت کے لیے یہی تو نمونے کا گھرانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار اور محبت کی یہ فضا دیکھ کر بہت ہی مسرور ہوئے اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن میں آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح اور پیار میں بھی مجھے شریک فرمائیے۔ اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں ہاں ضرور۔ عائشہ صدیقہ صرف 9 سال کی تھیں، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ان کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت تھا۔ دن چڑھے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نو عمر لڑکی رخصت ہو کر کاشانہ نبوت میں آ گئی۔ عید کا دن تھا۔ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کچھ حبشی اپنے سپاہیانہ کرتب دکھا رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا ایک کم سی لڑکی کس طرح مطالبہ نہ کرتی کہ میں بھی دیکھوں گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آڑ میں اپنی حبیبہ عائشہ کو لے کر دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور امت کی ماں دوش مبارک پر تھوڑی رکھ کر حبشیوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ دیر تک دیکھتی رہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا ابھی جی نہیں بھرا؟ ابھی نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے تکلف کہا۔ اور خدا کے حبیب غیر معمولی ذمہ داریوں کے باوجود اپنی حبیبہ پاک کو تماشا دکھاتے رہے، یہاں تک کہ خود ام المومنین ہی تھک کر ہٹ گئیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نئی دلہن کے پاس کم سن بچیاں کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتی، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر بھی لگے ہوئے تھے۔ عائشہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ جواب دیا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مدینے سے باہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے کہا، آؤ دوڑ مقابلہ کر لیں۔ ہاں کیوں نہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئی اور دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن تھیں اور چھریرا بدن تھا، آگے نکل گئیں۔
اور خدا کے رسول پیچھے رہ گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بہت دنوں کے بعد پھر ایک ایسا موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تحریک کی۔ عمر کے ساتھ حضرت عائشہ کا بدن کچھ بھاری پڑ گیا تھا۔ دوڑ ہوئی تو اس بار عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئیں اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا مقابلہ یاد دلا کر کہا، عائشہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ ایک کم عمر، ایک ذہین اور نو عمر لڑکی اور شریک حیات وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ۔ دونوں کی عمروں میں بڑا فرق، دونوں کے مزاج، معیار فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نو عمر لڑکی کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے، اور ایسی مثال زندگی میں کہیں نہیں ملتی۔